افواج پاکستان میں ملٹی ڈومین آپریشنز جنگی محاذ پر کامیابی کی ضمانت۔ افواج پاکستان بدلتے جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ ملٹی ڈومین آپریشنز کے لیے بھرپور تیاری میں مصروف۔ ملٹی ڈومین آپریشنز میں فضائی، زمینی، سائبر، الیکٹرانک وارفیئر کا مربوط انداز میں استعمال۔ دور مار کرنے والے ہتھیاروں کے ہم آہنگ استعمال سے دشمن کی نقل و حرکت ناممکن بنا دی جاتی ہے۔ تباہ کن بمباری، سائبر اور انفارمیشن آپریشن سے دشمن کی فیصلہ سازی کی صلاحیت مفلوج کر دی جاتی ہے۔ افواج پاکستان کی یہ مشقیں جدید ٹیکنالوجی، تباہ کن فائر پاور اور انتہائی درست نشانہ بندی کی صلاحیتوں کا مظہر۔ مشقیں افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت اور مختلف سروسز کے باہمی اشتراک کو نمایاں کرتی ہیں، جو ملٹی ڈومین آپریشنز کی پہچان ہے۔ پاکستان اور امریکی افواج کی مشترکہ مشق انسپائرڈ گیمبٹ کا انعقاد۔ دفاعی شراکت داری مزید مستحکم۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ مشترکہ مشق انسپائرڈ گیمبٹ کو دفاعی تعلقات میں نئی جہت قرار دے دیا۔ رواں ہفتے امریکہ اور پاکستانی فوج نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں مشق انسپائرڈ گیمبٹ کے دوران تربیت مکمل کی۔ مشترکہ مشق میں انفینٹری کی مہارتوں، جدید حکمت عملی اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی۔ مشق نے دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان باہمی اعتماد، ہم آہنگی اور عملی تعاون کو مزید مضبوط کیا۔ کراچی میں متعدد بچوں سے زیادتی کا ملزم ساتھی سمیت گرفتار۔ پولیس کو 100 سے زائد بدفعلی کے کیسز میں ملوث ہونے کا شبہ۔ 2020 سے 2025 کے درمیان 9 شکایات رپورٹ ہوئیں، 7 میں ایک ہی شخص کا ڈی این اے میچ ہوا۔ ایس پی انویسٹیگیشن عثمان سدوزئی نے دعویٰ کیا کہ 6 سال سے ایک ہی ڈی این اے میچ ہونے پر پولیس نے کارروائی کا آغاز کیا۔ 2 دن پہلے ٹیپو سلطان میں چھاپہ مار کر مرکزی ملزم عمران کو ساتھی وقاص خان سمیت گرفتار کیا گیا۔ گرفتار عمران 2 بچوں کا باپ، منظور کالونی کا رہائشی اور پنکچر لگانے کا کام کرتا ہے۔ ملزم بچوں کو موٹر سائیکل کی سواری کا لالچ دے کر ملیر ندی کے قریب لے جاتا اور زیادتی کا نشانہ بناتا۔ 3 مقدمات میں بچوں نے ملزم عمران کو شناخت کر لیا۔ ایک لیب رپورٹ ہمیں آتی ہے اور اس لیب رپورٹ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ 2020 سے لے کے 2025 تک مختلف میل چائلڈ کے ساتھ زیادتی کے کیسز ہیں اور اس میں زیادتی کرنے والا ایک ہے، اور وہ اس طرح سے ایک ہے کہ کیونکہ جو سیمپل لیا گیا وکٹم کی باڈی سے اس میں ڈی این اے میچ ہو رہا ہے۔ مزید اس کی تحقیق کی گئی تو ایک پیٹرن ہمارے سامنے آیا۔ بچے کو یہ ایک موٹر سائیکل پہ پک کرتا تھا اور ہمیشہ اس کو لالچ دیتا تھا کسی نہ کسی قسم کی، اور اس کو لے کے جاتا تھا یہ ملیر ندی کی طرف، اور یہ زیادتی کا نشانہ بناتا تھا اور پھر اس کو واپس چھوڑ کے جاتا تھا۔ تو پھر ہمیں وہاں سے یہ شک ہوا کہ یہ وہی آدمی ہے جو کہ 6 سال سے یہ کام کر رہا ہے۔ جب تک پوری انویسٹیگیشن نہیں ہوتی اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن آپ صرف اس سیمپل سے کی بیسس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید کیسز 100 سے بھی زیادہ۔ پارلیمنٹ میں پاکستان کے خلاف بولنے نہیں دوں گا، پاک فوج اور اداروں کے خلاف فرضہ سرائی ناقابل برداشت ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پالیسی بتا دی۔ میڈیا ٹاک میں کہا اپوزیشن لیڈر ٹھیک باتیں کرتے رہیں گے تو انہیں فلور ملتا رہے گا، قومی اسمبلی میں فتنہ اور فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ احتجاج پرامن ہو تو کوئی ممانعت نہیں، جب توڑ پھوڑ خون خرابہ ہو تو پھر تشویش ہوتی ہے۔ پارلیمان تمام مسائل حل کرنے کی جگہ ہے، وزیر اعظم سے مشاورت کرتا ہوں، وہ کسی کام سے نہیں روکتے۔ اپوزیشن عوامی مسائل حل کرنے کے لیے پارلیمنٹ آئے۔ محمود خان اچکزئی سینئر سیاستدان اور قابل احترام ہیں، ان کا اپوزیشن لیڈر بننا بانی پی ٹی آئی کا اپنی پارٹی پر عدم اعتماد ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی گفتگو، بولے بانی پی ٹی آئی ڈی چوک پر محمود خان اچکزئی کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے، ہماری سیاست ایک دوسرے پر تنقید تک محدود ہو گئی، منفی سوچ کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سندھ کے سرکاری ہسپتالوں میں مفت علاج کی سہولت ہے، جیسی کارکردگی سندھ حکومت نے دکھائی دیگر صوبے بھی دکھائیں۔
اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی حکومت کا احسن اقدام، حکومت نے مثبت قدم اٹھا لیا، پی ٹی آئی بھی مثبت اقدامات کرے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے محمود خان اچکزئی مشکل وقت کے ساتھی ہیں، ان کے بارے میں نواز شریف اور شہباز شریف کے خیالات مثبت ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ڈائیلاگ کے لیے تیار نہیں، تحریک انصاف والے کہتے ہیں بانی کو ڈائیلاگ پر تیار کر لیں گے۔ پی ٹی آئی واپس آئے اور سٹینڈنگ کمیٹیوں میں بیٹھے۔ پی ٹی آئی کی تیاریوں سے لگتا ہے وہ 8 فروری کی کال کو واپس نہیں لیں گے، وہ احتجاج کی ناکامی کے بعد پارلیمنٹ میں آئیں اور بھرپور کردار ادا کریں۔ سنتاس معاہدے کے خلاف بھارتی اقدامات پر امریکی جریدے کی پاکستان کی حمایت۔ دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق سنتاس معاہدے کی معطلی کے بعد جنوبی ایشیا میں پانی کی سیاست نے خطرناک رخ اختیار کر لیا۔ معاہدے کی معطلی علاقائی کشیدگی میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے۔ جریدے کا کہنا ہے بھارت کا دولہستی سٹیج 2 منصوبہ سنتاس معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بھارت پانی کو بطور اسٹریٹجک ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آبی ڈیٹے کی فراہمی روکنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی ثالثی عدالت بھی واضح کر چکی ہے بھارت معاہدہ یک طرفہ معطل نہیں کر سکتا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو، دونوں رہنماؤں کا ایران اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے خطے میں امن و استحکام کی امید ظاہر کی، باہمی دلچسپی کے امور پر دو طرفہ مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ G7 ممالک کا بیان، ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار۔ تشدد میں اسرائیلی کردار کے ناقابل تردید شواہد سامنے آ گئے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے پرامن احتجاج کو صہیونی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے پرتشدد بنایا۔ 8 سے 10 جنوری کے دوران مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے کیے گئے۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کے بیانات تشدد پر اکسانے کا واضح ثبوت ہیں۔ موساد سے تربیت یافتہ دہشت گرد گروہوں کو اسلحہ فراہم کیا گیا۔ سیکیورٹی اداروں نے دہشت گرد نیٹ ورکس کو ناکام بنا کر بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کیا۔ G7 ممالک نے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن پر پابندیوں کی دھمکی دی تھی۔ صدر ٹرمپ کا مظاہرین کو پھانسی نہ دینے پر ایران سے اظہار تشکر، حملے سے روکنے کے لیے مجھے کسی نے قائل نہیں کیا، میں نے خود ایران پر حملے کا فیصلہ ترک کیا۔ ایران نے کسی ایک کو بھی پھانسی نہیں دی، اس بات کا گہرا اثر ہوا۔ پام بیچ میں تقریب سے خطاب میں بولے 8 ماہ میں کوئی غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل نہیں ہوا، غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ میں آنے سے روک دیا ہے۔ کہا ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ سعودی عرب، قطر، UAE نے امریکہ میں $2 ٹریلین کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ، بولے پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا میں نے کروڑوں جانیں بچائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے میرے متعلق جو کچھ کہا وہ اعزاز ہے۔ وائٹ ہاؤس نے صدر ٹرمپ کے منصوبے کے تحت غزہ بورڈ کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق بورڈ آف پیس غزہ کی عارضی حکومت کی نگرانی کرے گا۔ میجر جنرل جیسپر جیفرز عالمی استحکام فورس کے کمانڈر مقرر۔ بورڈ آف پیس میں مارکو روبیو، اسٹیو وٹکوف، جیریڈ کوشنر شامل، ٹونی بلیئر، حقان فیدان، اجے بنگا بھی حصہ ہیں۔ بورڈ کے سربراہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ تمام تنازعات کا پرامن حل ہونا چاہیے۔ عالمی قوانین کے تحت مسئلہ فلسطین کا حل ضروری ہے۔ بدقسمتی سے آج تک مسئلہ فلسطین اور کشمیر کا حل نہیں نکالا جا سکا۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ میں مباحثے سے خطاب، کہا پاکستان UN چارٹر کے مطابق تمام تنازعات کا حل چاہتا ہے۔ مسائل کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کیا جائے۔ تنازعات کا حل اقوام متحدہ کے چارٹر کا بھی امتحان ہے۔ سیکیورٹی کونسل کے فیصلے کے برعکس مسائل برقرار ہیں۔ تنازعات کو روکنے کے لیے چارٹر میں تبدیلی نہیں، عمل کی ضرورت ہے۔